بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ دین اسلام نے جہاں پر عبادات کا نظام دیا، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہیں پر اسلام نے خوشی کے لیے تہوار بھی عطا فرمائے تاکہ انسان ان تہوار میں شکر گزاری کرے، خوشی منائے۔ اس میں ایک بڑا تہوار وہ عید الفطر کا تہوار ہے، کیونکہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں مسلمان، اور ان روزوں کے بدلے میں خوشی کے طور پر اللہ نے یہ عید الفطر کا دن دیا۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو انعام کے طور پر یہ دن مسلمانوں کو عطا کیا گیا تاکہ اس دن مسلمان جو اللہ کی طرف سے عبادات انہوں نے کی اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے عبادات کو ادا کیا تو وہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور فرمایا کہ عید الفطر کے دن نبی علیہ السلام کیسے اس دن کو مناتے تھے، آپ علیہ السلام کے معمولات کیا تھے۔ اس میں آپ علیہ السلام عید الفطر کے دن صبح غسل فرماتے اور صاف ستھرے اچھے یا نئے کپڑے جو ہے وہ پہنتے، اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے جیسے کھجور، اور پھر عید کے لیے روانہ ہو جاتے۔ تو سنت عمل یہ ہے کہ ہم خوشی کے طور پہ جب یہ دن منائیں تو اس میں ہم پیغمبر علیہ السلام کے ان طریقوں کو فالو کریں، ان طریقوں پر عمل کریں۔ صبح جلدی اٹھیں اور فجر کی نماز کے بعد عید کی تیاری کریں، اور جو اچھے کپڑے دستیاب ہیں وہ پہنیں اور خوشبو لگائیں اور کوئی میٹھی چیز تناول فرمائیں، اور اس کے بعد تکبیرات پڑھتے ہوئے ہم مسجد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں، عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور جس راستے سے ہم گئے ہیں جب عید کی نماز ادا کر لیں تو دوسرا راستہ اختیار کریں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اور یہ دن یہ انعام کا دن ہے۔ جو عید کی رات گزری اس رات کو جائزے کی رات کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، کہ جس بندے نے، جس مزدور نے مزدوری کی ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اس مزدور کا حق ہے کہ اس کو پوری پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندوں نے میرے احکامات کو مانتے ہوئے میری عبادت کی، مجھے راضی کیا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، عبادات کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، تو میں میرے بندوں سے بڑا خوش ہوں اور میں ان کو معاف کرتا ہوں اور ان کی بخشش فرماتا ہوں۔ اور آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں عید کے دن، اور مختلف گلیوں میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور فرشتے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ امت محمدیہ پر کتنا بڑا اللہ نے انعام فرمایا کہ ان کی عبادات کے بدلے میں اللہ آسمان پر ان پر فخر فرما رہے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اور جب عیدگاہ میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے میں تمہاری ہر دعا کو، ہر سوال کو پورا فرماؤں گا، اور دنیا کے بارے میں تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا کہ کیا تمہاری مصلحت ہے، اور اس کے مطابق تمہیں میں عطا کروں گا۔ اور جب مسلمان نماز عید ادا کر لیتے ہیں اور نماز عید کے بعد جب گھروں کو روانہ ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان بندوں کو بخش دیا، اور وہ بخشے بخشائے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب عید کا جو دن ہے اور اس میں جو عید کی نماز ہے، جیسے ہمارے دین کی تعلیم ہے، پیغمبر علیہ السلام کا معمول اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم جو عام نمازیں ہیں، فرض نمازیں، وہ ہم اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں ادا کریں، اور جمعے کی نماز وہ ہم محلے کی جو جامع مسجد ہے اس میں ادا کریں تاکہ جو مجمع ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا جو ہے وہ قائم ہو۔ اور عید کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ عید کی نماز کا بڑا اجتماع ہونا چاہیے اور کھلی جگہ پہ ہونا چاہیے، لیکن اب شہروں میں جیسے مسائل ہیں تو پھر بھی کوشش یہ کی جائے کہ بجائے تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ یا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ادا کرنے کے ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے، اور اس سے مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے اور اتحاد کا ایک منظر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو انتہائی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اور پوری قوم وہ متحد ہو، کیونکہ جب مسلمان متحد ہوں گے تو اس کا اثر نہ صرف پورے ملک پر پڑتا ہے بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں ان پر بھی ایک اچھا اثر جاتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک یونٹی ہے، ایک اتحاد ہے، اور وطن عزیز کو اس وقت انتہائی ضرورت ہے۔ تو ایک اجتماع ہونا چاہیے،
بڑا اجتماع ہونا چاہیے جس میں مسلمان کثرت سے جو وہ شرکت کریں اور اتحاد ان کے درمیان قائم ہو، اور اس دن کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان گزارا، اللہ اور اس کے احکامات کی ہم نے پابندی کی اور باقاعدگی سے نماز ادا کی، روزے رکھے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا اور نافرمانی سے ہم نے بچایا، تو اسی طرح عید کے دن بھی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس دن بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں اور ان احکامات پر عمل کریں، اور ہم کوشش کریں کہ جس طرح رمضان میں ہم گناہ سے بچتے رہے، شیطانی کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، تو عید کے دن ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس دن اس کا زیادہ اہتمام کریں۔ ہم عمومی طور پر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ رمضان کی تو قدر کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ اگر روزہ نہیں رکھتے کسی وجہ سے لیکن پھر بھی احترام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو ہمیں ایک بڑا عجیب قسم کا ماحول بعض اوقات نظر آتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر احترام کیا، رمضان میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا، ہم عید کے دن بھی اسی طرح اپنے دن کو بسر کریں، اسی طرح اپنے دن کو گزاریں، اور یہ تو انعام کا دن ہوتا ہے، یہ تو اللہ سے حاصل کرنے کا دن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور جو پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے اور جب اس کو مہینے کے بعد انعام ملنے کا موقع آتا ہے اور وہ پھر اپنی ان غلطیوں سے اس انعام کو ضائع کر دے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف مزدور نہیں ہوگا۔ تو جب ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، ہم نے پورے مہینے عبادت کی، تو عید کے دن ہمیں پھر خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات ضائع ہو جائیں کسی غلطی سے اور الٹا جو ہے وہ گناہ انسان کے سر پر آ جائے۔ تو اس دن کو ہم نے اچھے طریقے سے بسر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرنا ہے، اور پھر اس دن ایک اور ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے قرب و جوار میں جو غریب لوگ ہیں، جو پسماندہ ہیں، کہ جن کے پاس ضروریات نہیں ہیں، جو بیچارے خوشی اس طرح نہیں منا سکتے، تو ہم نے خاص طور پر ان پر نظر رکھنی ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے صدقۃ الفطر وہ ہم عید سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے خرید لیں، وہ بھی اپنے بچوں کو کوئی مناسب کھانا کھلا دیں۔ عید الفطر سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ وہ لوگ اپنی خوشیوں کو منا سکیں، اور پھر عید کے دن خاص طور پر ہمیں ان لوگوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، مزید ان کی اعانت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہم ان کی جو ہے وہ مدد کریں، کیونکہ جیسے ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، ہم عید کے دن اپنے بچوں کو اچھا پہناتے ہیں، تو اسی طرح جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں اور ہم ان کو بھی تھوڑا سا اس مناسبت سے ان کو ادا کر دیں، کچھ ان کی مدد کر دیں تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام ایسے خوشی کے مواقع پہ اپنی امت کا خاص طور پر خیال رکھتے اور امت کے جو غرباء تھے ان کا خاص طور پر خیال رکھتے، اور آپ علیہ السلام ان کی بھرپور اعانت فرماتے، بھرپور مدد فرماتے، اور بارہا ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جو آپ کی اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں آپ علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو عطا کر دیں، دوسرے لوگوں کو دیں۔ تو ہم نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس طریقے کو فالو کرنا ہے، آپ علیہ السلام کے ان طریقوں پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے خوشیوں کے اندر غریبوں کو شریک کرنا ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری کا دن ہے۔ اللہ کے انعامات پر شکر گزاری ہم نے کرنی ہے، شکر ادا کرنا اس رب کا، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کو یاد رکھا جائے اور غریب لوگوں کو یاد رکھا جائے، کیونکہ جو ہمارے قرب و جوار میں ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ کون ان میں زیادہ مستحق ہے، کون زیادہ حقدار ہے، اور جب ہم اپنے قریبیوں کو جو قریبی غریب ہیں ان کی اعانت کریں گے تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ فرمایا کسی عام غریب کو دینے کا سنگل اجر ہے، اور قریبی جاننے والا اس کو اگر دیں گے تو دوہرا اجر ہے، کیونکہ آپ نے ایک تو قرابت کا حق ادا کیا اور دوسرا آپ نے اللہ کے راستے میں اس کی مدد کی۔ تو ہم خاص طور پر ان لوگوں پر نظر رکھیں، اور ہم نے متحد ہونا ہے اور اتحاد کا پیغام دینا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو۔ یہ دن اتحاد کا دن ہے، یہ دن متحد ہونے کا دن ہے،
عید الفطر کا دن پوری قوم کو مجتمع ہونے کا دن ہے، کیونکہ اس وقت ملک عزیز کو اتحاد کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہم بجائے مسلکوں میں آپس میں بٹنے کے ہم ان تفرقات کو ختم کریں، ہم ان جو یہ لائنیں ہمارے اندر کھینچی جا چکی ہیں ہم ان کو دور کریں اور لوگوں کو اپنے قریب لائیں، لوگوں کو جوڑیں، اکٹھا کریں، کیونکہ ملک عزیز کی ترقی اب اسی کے اندر مضمر ہے، اور ہماری جو سروائیول ہے اور ہماری جو بقا ہے اور اللہ کو جو قرب حاصل کرنا ہے اس کا ایک ذریعہ بھی یہی ہے کہ پوری قوم جو متحد ہو۔ اور عید الفطر کا دن اس حوالے سے انتہائی خوبصورت دن ہے جو ایک خوبصورت پیغام دیتا ہے، کیونکہ کسی اور مذہب کے اندر اس طرح کا دن اور اس دن کو اس طرح منانے کا جو طریقہ ہے وہ کسی مذہب کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، جو اسلام کے اندر ہمیں عید الفطر کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ جس میں ایک پیغام جاتا ہے کہ ہم نے خوشی بھی اس طرح منانی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے رب کے احکامات کے مطابق منانی ہے۔ ہم نے خوشی بھی اپنی نفس کی چاہت کے مطابق نہیں منانی بلکہ ہم نے خوشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق منانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں کس طرح عید کا دن منایا، صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں کس طرح عید کا دن منایا، اور اسی طرح جو اکابرین تھے، جو بزرگ گزر گئے، انہوں نے یہ دن کس طرح منایا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور ہم نے اسی طریقے کے مطابق اس دن کو بسر کرنا ہے۔ اور جب ہم اس طرح اس دن کو بسر کریں گے کہ ہم اللہ کے احکامات کو بھی پورا کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کریں گے اور ہم اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں گے، تو یہ ہمارا دن حقیقی معنوں میں یوم الجائزہ بن جائے گا، انعام کا دن بن جائے گا، اور پھر انسان کو اللہ وہ کچھ عطا کرے گا جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو دے گا۔ تو ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، ان احکامات کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے دن کو بسر کرنا ہے۔ اور جب انسان ایک مہینہ رمضان میں اس نے یہ عمل کیا، پریکٹس کی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، اور پھر عید کے دن بھی اس نے یہ عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو جو قرب ملتا ہے، اللہ جو انسان کو اپنے قریب کرتے ہیں اپنے احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس دن کے اندر خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ایک کوشش اور ہم یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھائیں، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ خوشی کا دن آپ نے صرف اپنی ذاتی خوشی کے طور پر اس میں نہیں منانا، آپ خود بھی خوشی منائیں لیکن اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو یا آپ کے جو کزن ہیں ان کو بھی خوشی کے اندر شریک کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کی تربیت ہوگی اور بچے اپنے آپ کو اس کے قریب کریں گے، اور بچے جب ان احکامات پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق بچے جب پریکٹس کریں گے تو آگے چل کر ان کے لیے بڑا مفید ہوگا، کیونکہ بچے کو جیسے سمجھایا جاتا ہے بچہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ جو ہم صدقہ خیرات کریں وہ اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوائیں، تاکہ بچے کو بھی عادت پڑے کہ ہم نے صرف لینا نہیں ہے بلکہ ہم نے خرچ بھی کرنا ہے، اور صرف اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا بلکہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ہم نے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے، ہم نے اپنے قریب رہنے والے جو غریب ہیں ہم نے ان پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ دن بڑا خوبصورت دن ہے، اس دن کو جس طرح ہم نے رمضان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کر رہے ہیں، تو ہم نے عید کے دن کو بھی اسی طرح بسر کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ دن حقیقی معنوں میں خوشی کا دن بن جائے، اور یہ دن ہمارا حقیقی معنوں میں یوم الجائزہ بن جائے، اور یہ دن حقیقی معنوں میں اللہ سے لینے کا دن بن جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، دیر ہماری طرف سے ہے کہ ہم کس طرح اپنی جھولیوں کو بھرتے ہیں اور اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر اور پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس دن کو عید الفطر کے دن کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔